کراچی میں ایک معصوم 1.5 سالہ بچی کے ساتھ اسی کے 12 سالہ کزن نے بازار سے چیز لینے کے بہانے لے جا کر جنسی درندگی کی اور اس کے بعد وہ بچی ہسپتال جا کے دم توڑ گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کراچی میں ایک 12 سالہ بچہ تو نہیں کہیں گے، نوجوان ہے، جس نے اپنی ہی کزن کو گھر سے لے کے گیا کہ میں اسے چیز دلا کے لاتا ہوں۔ جب وہ واپس لایا تو اس بچی کی حالت غیر تھی، ماں باپ کو سمجھ نہیں آئی، وہ دوڑے اسے ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹروں نے جب اسے چیک کیا تو انہوں نے بتایا اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور اس کے بعد وہ معصوم بچی موت کا شکار ہو گئی۔ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اگر آج کے اس میں ولاگ میں کہوں گا کہ یہ لوگ درندے ہیں، یہ جانور ہیں، اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ مسئلہ ہماری جڑوں میں ہے، ہمارے ماں باپ کی سوچ میں ہے، ہمارے معاشرے میں ہے۔ اس مسئلے کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حمزہ ساجد رانا، آپ دیکھ رہے ہیں JP ڈیجیٹل ولاگ۔ کراچی میں یہ والا دل خراش واقعہ جس میں ایک 1.5 سالہ معصوم کلی، جس کو ابھی دنیا میں آئے ہوئے 1.5 سال ہوئے ہیں، اس بچی نے ابھی کوئی خوشی کو رانائی کچھ نہیں دیکھا۔ ایک معصومیت کا پیکر جس کو اسی کا کزن یا اسی کا رشتہ دار 12 سالہ نوجوان زیادتی کا نشانہ بناتا ہے، اور اس قدر برے طریقے سے بناتا ہے کہ جب وہ واپس لائی جاتی ہے تو وہ اس قدر برے طریقے سے اس کے ساتھ یہ ساری درندگی کی جاتی ہے کہ وہ بچی چند ہی لمحوں میں اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ماں باپ کے لیے ساری زندگی کا روگ ہے، ماں باپ کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ کن منتوں مرادوں سے اولاد رب سے لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جانور ان کے ساتھ ایسی درندگی کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرمائے؟ اس کے پیچھے صرف ایک سوچ کار فرمائے۔ ہمارا جو ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری ہے، ہمارا جو فری انٹرنیٹ کا سسٹم ہے، ہمارا جو فری میڈیا کا سسٹم ہے، اس کی وجہ سے کئی لوگ سافٹ پورن کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے دماغوں میں ایک تخیل بنتا ہے کہ ہر ذی روح ان کی درندگی، ان کے لسٹ کا شکار ہو سکتی ہے۔ پھر وہ دیکھتے سب سے سافٹ ٹارگٹ وہ ہے بچے۔ پھر وہ بچہ اور بچی میں تمیز کیے بغیر، ان کی ایج فیکٹر کی تمیز کیے بغیر ان کو یوز کرتے ہیں، مینوپولیٹ کرتے ہیں، ان کے جسموں سے کھیلتے ہیں اور آخر میں ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اس کیس میں موت کے گھاٹ تو نہیں اتارا، لیکن جس برے طریقے سے اس معصوم بچی کا تو ابھی دماغ جسم کچھ بھی ڈیولپ نہیں ہوا، وہ تو ایک معصومیت کا پیکر تھی۔ میں خود ایک بچی کا باپ ہوں، میں محسوس کر سکتا ہوں اس کے باپ کا دل پھٹ گیا ہوگا۔ لیکن ہمارا معاشرہ، ہماری گورنمنٹس، ہمارے ماں باپ، میں ان سب سے ایک ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، دل سے آج بہت دل سے بات کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو بچانا ہے نا اگر، تو آپ اس کے خود بن جائیں سب کچھ۔ اگر اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہے، صاحب حیثیت بنایا، اپنے بچوں کے آگے پیچھے خود گھومیں، کسی کے حوالے نہ کریں، کسی کے حوالے نہ کریں، کسی کے حوالے نہ کریں۔ کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی محلے دار، کوئی دکاندار، کوئی سبزی فروش، کوئی جان پہچان والا، کوئی منہ بولا چاچا، ماما، تایا، پھپھا، یا کوئی عورت، کوئی مرد، کسی کے حوالے نہ کریں۔ آپ کے بچے آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ باقی معاشرہ انسان نما حیوانوں میں ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے انسان بچوں کے لیے اب جانور بن گئے۔ جانور بھی شاید جب پیٹ بھرا ہو نا تو کسی پہ حملہ نہیں کرتے۔ یہ جنسی درندے ہیں، ان کے دماغوں میں جنسیت اس حد تک کوٹ کے بھر گئی ہے کہ ان کو لگتا ہے دس از دا موسٹ سافٹ ٹارگٹ وی ہیو ایور ہیڈ۔ ہم جیفری ایپسٹین کو روتے۔ ان پاکستان ایوری نوک اینڈ کارنر آف دا سوسائٹی از فل آف جیفری ایپسٹینز۔ ان کو معصوم بچوں کے ساتھ زنا کرنا، زنا بالجبر کرنا آسان لگتا ہے، زیادتی کرنا آسان لگتا ہے، کیونکہ وہ کیا کر لیں گے؟ 1.5 سال کی بچی کیا ہی اپنا تحفظ کر لے، کیا تحفظ کر لے؟ اور میں ان لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں آپ کی مینٹیلٹی کیا، آپ کو کیا سکون ملتا ہے، کون سی اٹریکشن ہے اس بچی میں، سوائے یہ کہ وہ معصوم ہے؟ کون سی اٹریکشن ایسی ہے کہ جی آپ کو جنسی طور پہ اٹریکٹ ہوئے؟ اور اب دیکھیں نا، ادھر آ کے میں ایک اور بات کہوں گا، ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں جی یہ خواتین کپڑے کم پہنتی ہیں، وہ تو بچ جاتی ہیں ان سے، ان درندوں سے، وہ امپاورڈ ہوں گی، پھر ان کا بس ان معصوم بچوں پہ چلتا ہے۔ اس میں مرد عورت دونوں گنہگار ہیں۔ مرد درندہ ہے، حیوان ہے، مار دینا چاہیے ایسے بندے کو۔ حکومت کو چاہیے جب یہ لوگ پکڑے جائیں اسی وقت ان لوگوں کے نازک اعضاء میں نا مرچیں بھر کے انہیں آگ لگا دیں۔ یہ میں اوپن کہہ رہا ہوں۔ روز زیادتی کے اوپر ولاگ کر کے نا دماغ شیٹر ہو جاتا ہے، دل بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ یار انسانیت سے اعتبار ہی اٹھ گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی ہم قوم ہے، اور ہمارے میں اس کلمے کی ایک بھی برکت نہیں ہے۔ کہنے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں، سعادتیں، ان کی زندگی سے ملنے والی ہر قسم کی جو اچھی چیز ہے،
اور ان کی زندگی کا جو ایک بہترین نمونہ تھا جس کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں، اس سے ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا. ہم کس قسم کا معاشرہ ہے؟ ہم کس قسم کی سوچ کے لوگ ہیں؟ ان بچوں کے دماغوں میں کیا گندی خواہش پنپتی ہے کہ وہ اتنے معصوم بچوں کے ساتھ یہ کر بیٹھتے ہیں. 12 سالہ، وہ تو خود بچہ ہے، پتہ نہیں اس نے کہاں اس کا پون سے انٹروڈکشن ہوا ہے، کہاں اس کا تعلق بنا ہے کہ اس نے کہا یہ بچی دس از دا موسٹ فائن ٹارگٹ فار می، اور اس کے ساتھ اس نے پتہ نہیں کس طرح زیادتی کی ہے، کیا کی ہے. میں ڈرتا ہوں اس وقت سے. اپنے بچوں کو کسی کے حوالے نہ کریں، کسی رشتے پہ اعتبار نہ کریں. ماں باپ کے علاوہ بچوں کا کوئی سگا نہیں. حد الوسع امکان ہے، ماں باپ کے علاوہ کوئی سگا نہیں. اب تو یہ جس طرح کے واقعہ ہو رہے ہیں، ماں نے 3 بچے ذبح کر دیے، 3 بچوں کو زہر دے دیا، ماؤں سے بھی اعتبار، لیکن سٹل چلے 70-80% ماں باپ تو اپنے بچوں کے لیے مر بھی جاتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں، یا دادا دادی ہو گئے، نانا نانی ہو گئے. اس کے علاوہ یہ 2 2 4 2 6 یہ میکسیمم رشتے بچے ہیں اب ہمارے پاس. منیمم کہہ لیں، میکسیمم کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں. اعتبار اٹھتا جا رہا ہے انسانیت سے. نہ میں حکومت کو کچھ کہوں گا، حکومت اپنے معاملات میں پڑی، انہیں 5 سال کمپلیٹ کر لیں، اگلے 5 سال مل جائیں. نہ میں عوام کو کہوں گا روٹی کپڑا اور مکان ہر مانگ رہا ہے ہر انسان. پاکستان کی تو حقیقت انطلاق ہے یہاں سے لے کے یہاں تک. ہم بس یہاں سے لے کے یہاں تک مسلمان، حلق تک مسلمان ہے، اس سے نیچے مسلمانیت نہیں اتری. مسلمانیت تو بہت دور کی بات ہے، انسانیت نہیں اتری. معصوم بچے کو دیکھ کے صرف اگر آپ نے خدا کی جو ہے نا نور اس کو زمین پہ دیکھنا ہے، معصوم بچے کی آنکھوں میں چمک کو دیکھیں، آپ کو خدا کا نور تیرتا ہوا نظر آئے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے بچے میرے باغ کے پھول ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ بچوں سے زیادہ معصوم کریشن میں نے دنیا میں بنائی ہی نہیں. ایک بچے کی ہنسی سے نا پوری گلی مہکتی ہے. ایک بچے کے گلی میں بھاگنے سے پوری گلی کے جتنے لوگ ہوتے ہیں انگیج ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. کوئی بزرگ آدمی ہو، باریش ہو، سفید بالوں والا، وہ گزارا رہا ہو نا، معصوم بچہ اس سے آگے ٹکرائے، اسے لگتا ہے میرا ہی بچپن میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. یہ ہے بچوں کی حقیقت. وہ چاہے بچہ ہو بچی ہو، اللہ کے باغ کے پھول ہوتے. ہمیں حضور پاک کی زندگی سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ حسنین کریمین کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کھل اٹھتے تھے، ان کو سینے سے لگاتے تھے. لیکن ہمارا معاشرہ تو عجیب نہج پہ آ کے کھڑا ہو گیا. میرے الفاظ، میرے جذبات، میری سوچ، میرا مزاج آج اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں کوئی بہت لمبی چوڑی تمہید باندھوں. بس آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے بچوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، کیونکہ جو اولاد کا غم ہوتا ہے نا، یہ ماں باپ کو اندر سے گھن کی طرح کھا جاتا ہے. میں نے بڑے بڑے ببر شیر مزاج کے لوگوں کو بلک بلک کے روتے دیکھا اپنے بچوں کے اوپر. اس لیے اپنے بچوں کو سنبھالیں، اپنے بچوں کو بچائیں. یہ معاشرہ درندوں سے بھرا ہوا ہے. ہم کوئی انسانی سوسائٹی نہیں ہے، ہم کوئی مشرقی معاشرہ نہیں. مشرقی معاشرہ تو عورت کے سر پہ چادر ڈالتا تھا. مشرقی معاشرہ تو کسی کے بچے کو گود میں اٹھا لیتا تھا. مشرقی معاشرہ تو کسی غیر مسلم کے بچے کو پال کے بڑا کر دیتا تھا اسی کے مذہب پہ. یہ تھا مشرق کا معاشرہ. آج ہم مشرق، ہم تو مغرب سے بھی آگے نکل گئے. ہم تو ایک ایسے، وہ کہتے ہیں نا، دو راہے کے شکار ہیں، کہ وہ کہتے ہیں نا 2 کشتیوں کا سوار ہمیشہ مرتا ہے. ہم تو 2 کشتیوں کے سوار ہیں. جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم انسانیت کے معراج سے گر کے شیطانیت کے ساتھ کھڑے ہیں اور شرمسار ہیں اپنے کردار پہ، اپنے افکار پہ، اپنی سوچ پہ. سوچئے گا ضرور، کیونکہ بچے ہر ایک کے گھر کا مہکتا ہوا باغیچہ ہوتے ہیں. بہت شکریہ.